السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ رشتہ داروں کی دشمنی سے بچنے کا وظیفہ بتائیں۔ جی میرے بھائی، دشمن کی دشمنی سے بچنے کا وظیفہ خود حدیث پاک میں موجود ہے۔ رشتہ داروں کی دشمنی ہو، اپنوں کی دشمنی ہو، غیروں کی دشمنی ہو، تمام دشمنوں کی دشمنی سے بچنے کا وظیفہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، حدیث پاک میں موجود ہے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ پڑھتے وقت نیت یہ کریں بس یہ دشمن مجھ سے دفع ہو جائیں، مجھے ان کے شر سے بچا لیا جائے، یہ نیت ہو، ہلاکت کی نیت نہ ہو، بربادی کی نیت نہ ہو۔ وظیفہ پڑھتے ہوئے یہ نیت نہ کریں میرے دشمن یہ ہلاک ہو جائیں، برباد ہو جائیں، یہ نیت نہ کریں، بس اللہ پاک ان کی شر سے میری حفاظت فرمائے، یہ مجھ سے دفع ہو جائیں، مجھ سے دور ہو جائیں، بس یہ نیت کریں، ہلاکت اور بربادی کی نیت یہ نہ کریں۔ تو یہ ایک مجرب ترین وظیفہ ہے، حدیث پاک میں موجود ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھا ہے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا وظیفہ ہو سکتا ہے جو حدیث پاک میں موجود ہو۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ وظیفہ پڑھا ہے، تو ہم اس کا اہتمام کریں، مسنون دعاؤں میں اس کو شامل کریں، صبح شام تین مرتبہ یہ پڑھیں۔ تو علماء نے لکھا ہے اگر اس طرح پڑھیں گے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، انہوں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے۔ یکسوئی تنہائی میں بیٹھ کر 41 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھیں، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، پڑھتے ہوئے تصور بھی ہو کہ یا اللہ یہ جو لوگ ہیں دشمنی کر رہے ہیں، نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کا تصور ہو، پھر یہ دعا پڑھیں ان کی شر سے یا اللہ میری حفاظت فرما دے۔ پڑھتے ہوئے تصور ہو، دھیان کے ساتھ پڑھیں۔ مسئلہ تو یہی ہے، آج ہم وظیفہ پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، لیکن دھیان نہیں ہے، ایک تو اعتقاد نہیں ہے، ایک تو دھیان نہیں ہے، تصور نہیں ہے، غفلت کے ساتھ پڑھتے ہیں، یقین کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں، پھر کہتے ہیں میں یہ وظیفہ کب سے پڑھ رہا ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اس طرح کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تصور بھی ہو، اعتقاد بھی ہو، یقین کے ساتھ پڑھے تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک حفاظت فرمائیں گے۔ وظیفہ پڑھتے ہوئے تصور ہو، دھیان کے ساتھ اس کو پڑھیں، اور اعتقاد بھی ہو، یقین کے ساتھ پڑھیں، گمان بھی صحیح ہو، اللہ پاک کے ساتھ اپنا گمان صحیح کریں۔ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، گمان صحیح ہو کہ اللہ میں یہ دعا پڑھ رہا ہوں، یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں، اللہ پاک میری حفاظت فرمائیں گے، اللہ کے ساتھ یہ گمان کریں، اللہ پھر تمہارے گمان کے مطابق فیصلہ فرمائیں گے۔ گمان بھی صحیح ہو، یقین بھی ہو، تصور ہو، یہ دعا پڑھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک تمام دشمنوں کے شر سے تمہاری حفاظت فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا عبدالحکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں، لائک شیئر کمنٹ کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آسانی سے تمہیں مل سکے۔